بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور کسی کے لیے تلخ اور کسی کے لیے شیریں یادیں چھوڑ کر گئے۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بہت سے لوگ ان سے شکایت بھی کرتے تھے اور اب تک کر رہے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد بھی لوگ سوشل میڈیا پہ اور اپنی جو پوسٹس ہیں ان کے ذریعے ان سے ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میری ان تمام لوگوں سے ایک دست بستہ ایک گزارش ہے کہ دیکھیں، دنیا سے جب کوئی شخص چلا جائے، بے شک اگر کسی بھی اس کی بات سے، کسی بھی اس کے عمل سے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ بڑک پن کا مظاہرہ کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں اور اس شخص کو معاف کر دیں، اور اس شخص کی جو بلندی درجات ہیں اس کے لیے بس اگر آپ دعا کر سکتے تو کیجئے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہر ایک کی خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہماری کسی نہ کسی بات سے کسی نہ کسی کو برا لگ جاتا ہے، کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے گاہے بگاہے لوگ یہی کہتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے بھی معافی تلافی کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ نہ جانے کب زندگی کی آخری شام ہو جائے اور معافی مانگنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بات کریں تو ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ میرا ظاہر ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بڑا اچھا ایک میرا تعلق رہا، بھائیوں والا تعلق تھا، بڑی محبت کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری جو ہے وہ اکثر جو بات چیت ہے وہ واٹس ایپ پہ ہوتی تھی، وائس نوٹ وہ بھیجتے تھے، میں بھیجتا تھا۔ میں کچھ جو گفتگو ہے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری ہوئی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے کہ ان سے خوش نہیں ہوں گے زندگی میں، لیکن کم از کم ہم جن لوگوں سے وہ خوش تھے ان کی بات تو سنیں کہ وہ کیا وجہ تھی۔ میرا کوئی ان سے ظاہر ہے، دیکھیں کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی، لیکن ایک پرانا تعلق تھا جیو کے زمانے کا، جب ہم نے آغاز کیا تھا، اور میرے ظاہر سینئرز میں سے تھے ڈاکٹر صاحب۔ ان سے بہت کچھ سیکھا، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان جیسا ٹیلنٹڈ انسان شاید ہی جو ہے وہ دوبارہ آئے۔ بہت مشکل سے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنا مقام بناتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو وہ یقیناً ایک اثاثہ تھے پاکستان کا۔ آخری دنوں میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے عروج و زوال کی جو داستان تھی ان کی، وہ اختتام پذیر ہوئی، اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اس میں بہت سارے ان کے ذاتی معاملات بھی تھے، ذاتی وجوہات بھی تھیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ اب ظاہر ان کی تدفین ہو گئی ہے، اور بالکل عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں جہاں پر ان کے والد شیخ لیاقت حسین مدفن ہیں، ان کے بالکل برابر میں ان کو جگہ ملی ہے، اور یہ ان کی وصیت بھی تھی، اور رمضان شیپا صاحب کو وہ یہ وصیت کر کے گئے تھے۔ کچھ تدفین سے پہلے نماز جنازہ کا وقت جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد کا دیا گیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مسائل تھے۔ پولیس نے اچانک کہا کہ جی ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اور اس کے لیے پھر عدالت سے رجوع کیا گیا، پھر میجسٹریٹ جو ہیں وہ رمضان شیپا صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو یہ سارے معاملات پھر طے پائے، اور طے یہ پایا کہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے جو بچے ہیں، جو ان کے وارث ہیں، انہوں نے منع کر دیا ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے۔ تو ظاہر ہے فیملی والوں کی جو ہے وہ بات مانی جاتی ہے، اور ان کی بات کو مانتے ہوئے پوسٹ مارٹم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے سوالات تھے لوگوں کے ذہنوں میں کہ آخر کیا وجہ بنی، کیونکہ جن حالات میں ان کی جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے، سب لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر وجہ کیا بنی ہے۔ لیکن میرا خیال بھی یہی ہے کہ اگر ہم ان کے صرف آخر کے جو چند ہفتے ہیں زندگی کے، اگر صرف وہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے، ذہنی طور پہ بہت زیادہ وہ ڈپریس تھے، بہت سارے معاملات کو لے کے، خاص کر جو اپنی جو ظاہر ازدواجی زندگی تھی اس کو لے کے۔ بہرحال اب کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ہم صرف ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر کبھی بھی کسی بھی ان کی کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو اب آپ جو ہیں وہ انہیں معاف کر دیں۔ میں کچھ جو میری ان سے گفتگو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو پچھلے چند مہینوں میں، وہ کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اور کتنا مجھے وہ پسند کرتے تھے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے وہ بہترین ایک اینکر پرسن تھے، بہترین ہوسٹ تھے، بانی تھے وہ رمضان ٹرانسمیشنز کے، اور اس کے علاوہ جو گیم شوز ہیں اس کے پائنیئرز میں سے تھے۔
یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک انٹرٹینر بھی تھے، وہ ایک اتنا بڑا انٹرٹینر، اتنا بڑا ہوسٹ، اینکر جو ہے وہ میری اگر تعریف کرے اور مجھے پسند کرے تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور سناتا ہوں آپ کو کہ وہ ایک جس طرح ایک بڑا بھائی، ایک دوست، اور کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایک روایتی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ کھل کے جو بات ہوتی تھی وہ کہہ دیا کرتے تھے۔ مجھے اگر ڈانٹنا بھی ہے تو مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ تو ذرا سنیے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کس انداز سے مجھ سے مخاطب ہوتے تھے، اور جب میں ان کو یہ پتہ لگا کہ میں کراچی آیا ہوں اور ان سے ملا نہیں ہوں تو انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا تھا۔ پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جی انہوں نے جو ہے وہ ایک فورم کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا فیوریٹ نیوز اینکر کون ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے میرا نام لیا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے جب بتایا تو میں نے بھی ان سے ظاہر ہے معذرت کی، ڈاکٹر صاحب میں نے یہ مس کر دی بات، لیکن ظاہر ہے آپ بھائی ہیں میرے، تو میری گفتگو کیا ہوئی میں آپ کو یہ ذرا تھوڑا سا وہ کلپ جو ہے وہ سناتا ہوں۔ حسن عامر لیاقت بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک۔ معذرت ڈاکٹر صاحب، میں نے اصل میں یہ والا نمبر شاید میرے پاس سیو نہیں تھا، تو کال آ رہی تھی، وہ بیٹی کے پاس فون تھا اور بس وہ مس ہو گئی کال۔ میں نے کہا یار میں آپ کو کال بیک کروں، باقی یہ کہ آپ جب فری ہوں تو پھر کال کیجیے گا یا مجھے بتائیے گا۔ تھینک یو۔ تم اتنے منحوس آدمی ہو سلمان حسن کہ کل مجھ سے پوچھا لوگوں نے آپ کا بہترین نیوز اینکر کون ہے، تو میں نے کہا صرف سلمان حسن۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو کہیں گے نا، آپ کو پتہ ہے میں نے تو آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے، اور آپ نے جو کہنا ہے، میں تو بھائی ہوں آپ کا چھوٹا، تو آپ نے جو کہنا ہے، آپ نے مجھے ڈانٹنا ہے، مارنا ہے، جو کرنا ہے، میں تو حاضر ہوں۔ لیکن اگر مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں نے مس کر دیا، خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں کچھ مس ہو گیا ہوگا۔ آئی لو یو سو مچ، اور آپ مجھے پتہ ہے بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، بلکہ لوگ تو جلتے ہیں کہ یار اگر آپ کا نام آ جائے اور میں کچھ بات کر دوں، لوگ جلتے ہیں کہ یار تم عامر لیاقت کی اس طرح سے وہ تعریفیں کرتے ہو۔ لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے جو کہنا ہے، آپ بھائی حاضر ہے آپ کا۔ ٹویٹ دیکھیے ذرا، میں نے آپ کے لیے کہا ہے، میرا پاکستان میں ایک ہی نیوز اینکر ہے، صرف اس کا نام ہے سلمان حسن۔ چیک کریں آپ، میرے ٹائم لائن پہ جائیں، آسک عامر لیاقت میں تھا سلمان حسن، کامران شاہد اور عمران ریاض خان، دو کرنٹ افیئرس کے ہوسٹ اور ایک ہی اپنا سلمان حسن اینکر۔ میں ڈاکٹر صاحب یقین جانے ابھی میں نے وہ دیکھا، میں اصل میں چھٹی تھی تو وہ میں چھٹی والے دن ذرا تھوڑا سا کم ہی دیکھتا ہوں چیزیں نا، بچوں کے ساتھ ہی ذرا ٹائم سپینڈ کرتا ہوں۔ ابھی میں نے دیکھا، دل خوش ہو گیا یقین جانے، اور میں نے ابھی ری ٹویٹ بھی کیا اس کو، ابھی آپ دیکھیے، تو بھائی میرے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ تو ایک جو ہے وہ ان کا انداز تھا۔ دوسری جانب جب میں نے بتایا آپ کو کہ جیسے میں جب کراچی گیا اور ان سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے ایک رات پہلے، میں کیونکہ اپنے دوست مراد حیدر کاظمی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، تو مجھے اچانک ڈاکٹر صاحب کا فون آ گیا اور میں نے فون اٹھایا تو مراد بھائی بھی ظاہر ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو وہ بھی تقریباً سن ہی پا رہے تھے گفتگو۔ بعد میں نے ان کو بتایا میری کیا بات ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی تم کس قسم کے انسان ہو کہ تم کراچی آئے، تم نے رات کو اقرار الحسن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، وسیم بادامی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اور تم نے مجھے نہیں بتایا کہ مجھ سے نہیں ملے۔ میں نے بڑی معذرت کی، اور پھر طے یہ پایا کہ اگلے دن میں ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ پرانی بات ہے لیکن ظاہر ہے شیئر ابھی کر رہا ہوں، تو اگلے دن میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، کہتے ہیں اب صبح تم میرے گھر آ رہے ہو، اور اس وقت کیونکہ ان کی دوسری شادی ہو چکی تھی، میں ان سے ملا نہیں تھا، طوبہ بھابھی سے، میں تو خیر ابھی بھابھی ظاہر کہتا ہوں، طوبہ بھابھی سے میں نہیں ملا تھا، تو انہوں نے کہا میں تمہیں طوبہ سے بھی ملواؤں گا، تو تم گھر آؤ اور گھر آ کے میرے ہاتھ کا کھانا بھی کھاؤ اور ہم ملتے ہیں۔ اچھا، اگلے دن میں ان کو جو ہے وہ صبح فون کرتا رہا، اب وہ جو میں نے ان کو فون کیا انہوں نے جواب نہیں دیا، کیا وجہ بنی، تو وہ جو میری ان سے پھر گفتگو ہوئی وہ بھی ذرا سن لیجئے کیا ہوئی۔ یار بس سلمان، اس کی میں تم سے معذرت چاہتا ہوں یار، میں تو طوبہ سے بھی کہا تھا، ملانا بھی تھا تمہیں، بس وہ میں پتہ نہیں کیا، میں طبیعت اس دن میری خراب تھی یا کیا تھا، میں سوتا ہی رہ گیا، اور مجھے بچے تم آ کے چلے گئے یار، فون کیا تھا تم نے، آئی ایم سو سوری یار۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب تم جب کراچی آؤ گے تب، ورنہ تو ہم اور طوبہ اگر لاہور آتی ہیں تو تب انشاءاللہ ضرور ملتے ہیں، اور جو جلتے ہیں وہ جلتے رہیں گے، تم میرے بھائی ہو، بھائی تھے، بھائی ہمیشہ رہو گے۔ یو آر سو ٹیلنٹڈ پرسن یار، سو ٹیلنٹڈ، میں سب کو کہتا ہوں سو مچ ٹیلنٹڈ، اللہ تعالیٰ اور تمہارے ٹیلنٹ میں اضافہ کرے۔ تو یہ انہوں نے اظہار کیا کہ شاید ان کی طبیعت خراب تھی، سوتے رہ گئے، نہیں ہو سکی ملاقات۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ اتفاق سے لاہور آئے، اور جس چینل میں کام کرتا ہوں وہاں پر وہ ایز اے گیسٹ آئے تھے، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی، گرم جوشی سے ملے جس طرح ہمیشہ ملتے تھے۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد غالباً ڈاکٹر صاحب کو کرونا ہو گیا تھا،
تو جب مجھے پتہ لگا ان کو کرونا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو شکست دی ہے کرونا کو، تو پھر میں نے ان کو کال کی. انہوں نے ظاہر ہے کال نہیں اٹھائی، لیکن میں ان کو میسیج کیا. تو پھر ان کا جو میں نے میسیج کیا اور کیا جواب آیا وہ بھی ذرا سن لیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کی یاد آئی، ابھی ہم بلیٹن سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ کی یاد آئی، ذکر چھڑا آپ کا، تو میں نے کہا ذرا میسیج کروں. آپ نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی. جس طرح آپ نے کرونا کو مات دی ہے، لگتا ہے آپ نے کرونا کے چکر میں سب کو جو ہے نا وہ یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. بھول گئے آپ ہیں. اپنا خیال رکھیں. ارے وعلیکم السلام سلمان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل اب ٹھیک ہوں. میری طبیعت اللہ نے بڑا کرم فرمایا. بس آپ ترقی کرو، خوب آگے بڑھو. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو یہ ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک محبت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی ہمیشہ رہی میرے لیے. اب تدفین بھی ہو گئی ہے، نماز جنازہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بس ان کا جو آخر کا سفر ہے، سفر آخرت ہے، اس میں ان کی جو مشکلات ہیں اسے آسان کرے. یہی دعا ہے. اور ہم سب کو مل کے ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے ان کی ایصال ثواب کے لیے. میں نے کہا، میں بار بار کہوں گا کہ جن لوگوں کو کسی بھی ان کی بات سے دل آزاری ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے، تھوڑا بڑک پن کا مظاہرہ کریں اور آپ انہیں معاف کریں. آپ تو ابھی اس دنیا میں ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور جس دنیا میں وہ چلے گئے ہیں اب انہیں صرف اور صرف دعاؤں کی ضرورت ہے. تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.